IMF کی بعض چیزیں نا ان کی شرائط اپنی جگہ پہ ہم سارے فیس کر رہے ہیں، لیکن بعض چیزیں اچھی بھی ہیں جو حکومتیں بیوروکریسی پاکستان میں نہیں ہونے دیتی، وہ ان کی وجہ سے ہوتی ہیں، انٹرونشنز ہوتی ہیں۔ میں 2-3 باتیں بتاتا ہوں۔ میں ایک مجھے یاد ہے جب یہاں پہ یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہوتی ہے جہاں پہ انہی کے بیوروکریسی کے سول ملٹری ہو، پولیٹیشینز ہو، ان کے ایکس کمیشن کی رپورٹس آتی تھیں، انہوں نے اس کو تمام سیاستدانوں نے جمہوری ہیں جن کا کام ہے ٹرانسپیرنسی دکھائیں، انہوں نے بین کیا ہوا تھا۔ خفیہ ان کیمرہ میٹنگز ہوتی تھی، میڈیا کو الاؤ نہیں ہوتا تھا، بہت بڑی خبر بنتی تھی اگر کسی کو چھوٹی موٹی پتہ چل جاتی تھی، اور پھر اس پہ انکوائریز ہو جاتی تھیں کہ کس نے بتا دیا کہ فلاں محکمے میں اتنے انہوں نے وہ کیا ہے۔ یہ ورلڈ بینک کی ان کے لون کی ایک شرط تھی، جب جناب مشرف صاحب ہے ان سے پہلے انہوں نے کہا لون دیں گے لیکن پہلے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو نا اوپن کریں ٹو دا میڈیا، یہ ٹرانسپیرنسی دکھائیں آپ کی یہ ساری۔ انہوں نے آ کے ان کو ہمیں وہاں بٹھوانا شروع کیا جس سے چیزیں رپورٹ ہیں، لوگوں کو پتہ چلا اچھا یہ کچھ بھی ہوتا ہے، یہ ان کی شرائط تھی۔ اچھا پلس انہوں نے آرڈر، مجھے یاد ہے سوشل ایکشن یہ پلان تھا، ان کو رانا صاحب کو یاد ہوگا جو ہمارے پروڈیوسر صاحب ہیں نا، اگین یہ رانا اشرف صاحب ہیں، ان کو یاد ہوگا انہوں نے پلاننگ ڈویژن میں شروع کرایا تھا، یہ اس کی آرڈر رپورٹیں لے کے بیٹھ گئے۔ وہ ورلڈ بینک نے کہا جی کہ ہم نے $250 ملین ہم نے دیا ہے، رپورٹیں چھپی ہیں، چیزیں کیوں آپ چھپا رہے ہیں، ان کو آگے پبلک کریں، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ سیم ابھی عامر صاحب بتا رہے ہیں کہ جناب ان کا دباؤ آیا ہے کہ یہ بتائیں کہ آپ کو جو پیسے ملے آپ نے خرچ کہاں پہ کیے ہیں، یہ تو چھپا لیں گے۔ ایک بندہ اپنے بارے میں تو نہیں بتا، ایک اور انہوں نے بڑی اچھی تجویز دی IMF نے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو پیسہ آپ کے پاس ہے جو آتا ہے آپ پرائیویٹ بینکس میں رکھا رہے ہیں، ذرا بدماشی دیکھیں اور اس ملک کی بدقسمتی دیکھیں، ہر دفعہ ایک بینکر کو لے آتے ہیں کہ ملک کی معیشت ٹھیک ہو۔ بینکر کا کام ہے، میرے اپنے بھائی رہے ہیں، میری فیملی میں لوگ ہیں، اگر نو ڈس ریسپیکٹ ٹو ایوری ون، ان کا مزاج ہے، ان کا کام ہے، ان کا جاب ہے کہ بھائی صاحب آپ نے یہاں پہ آ کے جو کام ڈپازٹ کرنا ہے پرافٹ کرنا ہے۔ انہوں نے کیا کہ ہر دفعہ بینکر کو لے کے آتے ہیں۔ بینک والے کیا کر رہے ہیں، یہ پچھلے آپ کی اکانومی جس کی وجہ سے وہ ہوئی ہے، سلو ہوئی ہے سب سے زیادہ، کہ یہ پیسہ پرائیویٹ بینکوں کا حکومت کا پیسہ ہے، کسی کا پینشن کا پیسہ ہے، کسی کا بجٹ کا پیسہ ہے، انہوں نے پرائیویٹ بینکس میں رکھا دیا پیسہ سارا، نیشنل بینک میں نہیں رکھا یا اسٹیٹ بینک کے کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں نہیں رکھتے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، یہ جو آپ کے لوکل بینکس ہیں ان کو 3-4%، 5% پہ وہ رکھ لیتے ہیں ان کو فکسڈ۔ اسی حکومت کو جب بارہویں کی ضرورت پڑتی ہے نا کہ اب ہمیں پیسہ چاہیے ڈومیسٹک، جس پہ IMF نے ایکشن کروایا ہے، یہ ان کو حکومت کو 13-15% پہ دیتے ہیں، اور اگر کمرشل ہے اور وہ زیادہ مہنگا ارجنٹ ہے شارٹ ٹرم ہے اگر آپ کو وہ 30% تک لیتے ہیں۔ IMF نے یہ کہا کہ یہ کوئی پاگل ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کہ آپ کا پیسہ ہے آپ اسٹیٹ بینک میں رکھنے کی بجائے، اپنے نیشنل بینک میں رکھنے کی بجائے آپ پرائیویٹ بینکوں کو دیتے ہیں، 3-4% وہ آپ کو پرافٹ دیتے ہیں، الٹا آپ 19 سے 15-20% پہ پھر بارو کر کے آپ تو سب سے بڑا بزنس دے رہے ہیں ان کو۔ مطلب آپ ذرا غور کریں اس پہ کہ یہ کتنی بڑی آپ ڈاکہ، انہوں نے کیا کام کیا بینکس نے آگے سے، ان کے پرافٹ دیکھیں، میرے کو 80 ارب 84 ارب کرائسس میں، ریزن کیا تھی ان کا، بینک کا 25-30 ارب روپے ہے ٹوٹل، پچھلے سال 100 ارب تھا، اس دفعہ اس سے بھی شاید زیادہ ہے۔ اب ان سے پوچھا جائے بھائی صاحب یہ کس طرح کی یہ چیز ہے، یہ IMF نے کروایا، انہوں نے کہا بند کریں یہ دکانداری کہ آپ تو اس کا، اور یہ ہمارے بھلے میں کروایا، میں پھر کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو بینکر ہے، بینک ہے، وہ آپ کو مجھے عامر کو کیوں قرضہ دے، بھئی آپ کے پیچھے لگے جی کہ روف نے 2 کروڑ کا لے لیا، عامر نے 4 کروڑ کا، تو چھوٹے چلو پھر کوئی 1-2 ارب کی پارٹیز بھی ہوں گی۔ انہوں نے کہا ایک ہی دفعہ جب بلینز آف روپیز حکومت ہم سے لیتی ہے، ہمارا تو کلائنٹ ہی حکومت ہے اور پیسہ بھی حکومت کا لے رہے ہیں، ان کو 4% دے کے واپس ان کو 30% یا آپ اس میں 15-13% دے رہے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوا ان بینکس نے مارکیٹ میں جو سمال آپ کے انڈسٹریلسٹ تھا، جو کاٹیج انڈسٹری جس کو کہتے ہیں، جس کو کسان کو کہتے ہیں، یا وہ ایک آپ کیسا پوٹینشیل جو آپ کے وہ تھے، آپ کے بزنس کر سکتے تھے، نوجوان تھے، ان کو انہوں نے پیسہ دینا بند کر دیا۔ آرام سے جب گھر بیٹھے آپ کے پاس اربوں روپے آ رہے ہیں تو آپ کو کیا پڑی ہے کہ آپ جائیں ایک بندے کو دیں اور پھر ان سے لون ریکور کریں۔ سو یہ بھی IMF نے کروایا، جو ابھی آگے مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے اس پہ امپلیمنٹیشن کیا یا نہیں کیا۔ لاسٹلی میں کہوں، عامر صاحب نے بھی بتایا نا کہ وہ جیلی انگوٹھوں سے، سر یہ کریکٹر جو ہوتا ہے نا، مجھے پھر یاد بات ہے قوم ناراض ہو جائے گی لیکن میں کہہ دیتا ہوں کیونکہ پڑھی ہوئی ایک چیز ہے کہ قائد اعظم صاحب پہ نا ان پہ بک چھپی تھی 1977 میں، ایر رحمان صاحب نے اور اس کے ساتھ غنی صاحب تھے، انہوں نے ایڈٹ کیا تھا اس کو، اس میں تھا قائد اعظم ایز اے لیجسلیچر کے طور پر۔ وہ بڑی خوبصورت کتاب ہے اور میرا خیال ہے سنگ میل پبلیکیشن جو ہے نا افضال صاحب نے چھاپی، میرے پاس 77 کی کاپی تھی، پرانی کتابوں سے خریدی تھی، لیکن میرے کو سنگ میل والوں نے چھاپی، افضال صاحب نے بڑی اچھی چھپی، وہ لوگوں کو پڑھنی چاہیے۔ اس میں ایک انگریز نے کہا تھا اور قائد اعظم صاحب نے موشن پیش کی تھی کہ جناب کہ ہندوستانیوں کو یہاں پہ آپ اس میں نہیں آنے دیتے، یہ جو لوکل ایڈمنسٹریشن ڈپٹی کمشنر نہیں لگاتے، کمشنر نہیں لگاتے، ایسے نہیں لگاتے۔ انہوں نے ایک لارڈ کو کوٹ کیا، تو اس نے کہا جناب کہ ہندوستانیوں پہ، وہ اس وقت ہم بھی ساتھ ہیں، یہ نالائق ہیں، یہ نکمے ہیں،
یہ ٹرسٹ وردی بھی نہیں ہے. انہوں نے اپنی سلطنت ڈبو دی ہیں. اگر آپ نے ہندوستانیوں کو یہاں پہ انگلش سرکار کی عہدے دیے، یہ ہماری بھی سلطنت ڈبوئیں گے، ان کو نہ دیں. یہ آڈٹ رپورٹ اس کی کلاسک آپ کی ایگزامپل ہے کہ کیسے آپ لوگوں نے وہ جو ذمہ داری تھی نا کہ لوگ مار رہے تھے، ان کو چاہیے تھے، وہ لوٹ لٹا کے کر لے. سو انگریز گورا مجھے یاد آ گیا جس نے ہمارے بارے میں یہ کامنٹس کہے تھے. ٹھیک ہے.